حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ پیدل حج کرنا کیسا ہے۔ تو دوستو، اس کے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ حج اس شخص کے لیے ضروری ہے جس کے پاس 3 چیز موجود ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ ایسا شخص ہو جس کے پاس اس کے اپنے گھر سے لے کر کے بیت اللہ جانے اور وہاں ٹھہرنے، وہاں سے اپنے گھر تک واپس آنے تک کے اخراجات کے رقم موجود ہوں۔ وہ اپنے سفر حج کے کرایہ، کھانا پینا، وہاں ہوٹل میں رہنے وغیرہ کے اخراجات کو آدمی برداشت کر سکے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ آدمی جتنے دن اپنے گھر سے حج کے سفر پر رہے، اس کے گھر میں رہنے والے لوگ جس کی کفالت ان کے اوپر ضروری ہے، اس کے اخراجات کی ضروری اشیاء کو وہ اکٹھا کر گیا ہو، ان کے گھر کے لوگ بھوکے نہ مریں، ان کے کھانے پینے کا بھرپور انتظام ہو۔ تیسرے نمبر پر ہے کہ جو آدمی حج کے لیے سفر کر رہا ہے اس کا راستہ بھی مامون ہو، خوف و خطر والا راستہ نہ ہو، اس راستے میں اس کے جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، اس کے مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ یہ 3 چیزیں ہیں تو اس آدمی کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ جب یہ بات ہم سمجھ لیے ہیں تو اب یہ سمجھیں گے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کیا کبھی پیدل حج کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں پیدل حج کبھی نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حج فرمایا اور نبوت کے بعد بھی کئی حج فرمایا، جائے کہ حج کی فرضیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی حج فرمایا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ لیکن نبوت سے پہلے بہت سارے حج کیے، نبوت کے بعد بھی حج کیا، اور حج کی فرضیت کے بعد بھی ایک بار حج کیا، لیکن پیدل حج آپ نے نہیں کیا۔ نہ تو کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کرنے کی ترغیب دی یا اس کے فضائل و مناقب کو اللہ کے رسول نے بتایا کہ پیدل حج کرنے پر یہ ہے وہ ہے۔ پیدل حج کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترغیب نہ دی۔ ہاں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں جس نے نظر مان رکھی تھی پیدل حج کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوا بھیجا کہ اسے سواری سے حج کرنے کے لیے بولو۔ لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدل حج کا ثبوت ملتا ہے اور صحابہ سے بھی پیدل حج کا ثبوت ملتا ہے۔ خود حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سینکڑوں مرتبہ پیدل حج کیا ہے، یہاں تک کہ ہندوستان سے پیدل نکلے ہیں اور جا کر کے مکۃ المکرمہ میں بیت اللہ کا حج کیا سینکڑوں مرتبہ، یہاں تک کہ وہیں ان کا انتقال ہوا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 20 مرتبہ پیدل حج کیا ہے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم پیدل حج کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعی منع بھی نہیں فرمایا کہ پیدل حج کرنا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ اس خاتون کو سواری سے ترغیب دی، حکم دیا کہ اسے سواری سے کہو حج کرے۔ ہو سکتا ہے کہ کمزور رہی ہو، لاغر رہی ہو، اور وہ پیدل حج کرنے پر، چلنے پر قادر نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص پیدل چلنے پر قادر ہے، وہ طاقت و قوت صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ پیدل حج کر لے، اور اس کے اوپر وہ بوجھ محسوس نہ ہو، اور اپنے اوپر وہ گرانی محسوس نہ کرے، تو وہ پیدل حج کر سکتا ہے۔ لیکن اگر پیدل حج کرنے میں نام و نمود مقصد ہو، پرچار مقصد ہو، اخباروں کی سرخیوں میں نام کا آنا مقصد ہو، لوگوں کے دل و دماغ پہ اپنے نام کا چھا جانا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، لوگ جاننے لگے کہ میں حج کرنے کے لیے پیدل جا رہا ہوں، اگر دکھاوا مقصود نہ ہو، دکھاوا مقصود ہو تو ایسا حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دکھاوا مقصود نہ ہو، رضائے الہی مقصود ہو، خدا کی رضا کے لیے اگر وہ حج کر رہا ہے پیدل، اپنے اوپر بغیر بوجھ سمجھے ہوئے، تو حج کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیت کے مطابق اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص یہ سوچ کر کے پیدل حج کر رہا ہے کہ میں پیدل چل کر کے حج کرنے کے لیے جاؤں اور لوگ دیکھیں، تو یہ سوچیں کہ یہ بندہ اپنے گھر سے خدا کے گھر بیت اللہ تک یہ پیدل جا رہا ہے، تو کم سے کم میں اپنے گھر سے اپنے محلے کی مسجد تک تو پیدل پہنچ جاؤں۔ لوگوں میں ایک ترغیب کے لیے، لوگوں کو جگانے کے لیے اور لوگوں کو احساس دلانے کے لیے پیدل حج کرے، تاکہ لوگوں کے اندر احساس پیدا ہو، لوگوں میں ایک اچھا میسج جائے، لوگوں کو ایک اچھا جو گمان ہو کہ یہ شخص خدا کی رحمت، خدا کی برکت، خدا کے رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے جب یہ اپنے گھر سے خدا کے گھر کے لیے، بیت اللہ کے لیے، کعبہ کے لیے یہ پیدل ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر کر سکتا ہے، تو میں چند قدم اپنے گھر سے مسجد کا سفر کیوں نہیں کر سکتا؟ اور میں نہیں کر رہا ہوں تو یہ میری کمی ہے۔ اس کمی کا احساس دلانے کے لیے، لوگوں کے اندر اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اگر کوئی حج کر رہا ہے تو یہ بہتر ہے، اور صرف رضائے الہی ہو، نام و نمود اور دکھاوا مقصد نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور اس کے نیت کے بقدر اسے ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کے حج کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رضائے الہی کے لیے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نام و نمود، دکھاوا، ریاکاری کے لیے حج سے اللہ حفاظت فرمائے، اور ریاکاری والے حج سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارے حج کو اللہ تبارک و تعالی رضائے الہی والا حج بنا دے۔ اللہ ہمیں، ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔